وزیر اعلیٰ کیوں گئی ہیں بھائی؟ جس نے کام کیا ہے وہی جائے گی نا، جس نے 1 لاکھ گھر بنائے ہیں وہی جائے گی نا۔ اب کسی اور کو کیا بلایا جاتا کہ جی آپ نے بلنگالہ کے یا ڈیالہ کے کتنے چکر لگائے ہیں؟ یہ کارکردگی کے لیے ان کو بلایا جاتا، جن کو بہت تکلیف ہے، جنہوں نے بہت تنقید کرنے کی کوشش کی، کبھی کسی پیٹی بات پہ پہنا کیا ہے، اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے۔ کم از کم میری چیف منسٹر جو ہے وہ تحفے لے کے کھاتی نہیں ہے، نہ بیچتی ہے اور نہ وہ تحفے لیتی ہے۔ سو یہ جو تحفہ چور ہیں اور یہ جو اس قسم کے حسد سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ صرف دعائی کی جا سکتی ہے ان کی ذہنی حالت کے اوپر، اور جن کا لیڈر جو ہے جس نے ساری زندگی 1 روپیہ نہیں کمایا اور لوگوں کے پیسوں سے عیاشی کرتا رہا، گھر کے جو ہے وہ کچن اس کا بھی لوگ چلاتے رہے، وہ اب جو ہے وہ مریم نواز کے جو ہے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ میں ایک ضرور جلدی سے ایک لسٹ آپ کو ضرور پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کو کن سربراہان مملکت کے ساتھ مدعو کیا گیا تھا، اور باقاعدہ یہ انویٹیشن جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کو وہ دیا گیا، جس میں پریزیڈنٹ جو ہیں بلگیریا کے وہ موجود تھے، اس کے ساتھ ریپبلک آف کینیا کے جو ہے پریزیڈنٹ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنشل کاؤنسل آف اسٹیٹ آف لیبیا کے پریزیڈنٹ موجود تھے، پریزیڈنٹ جو ہے موریشیس کے موجود تھے، سربیا کے پریزیڈنٹ موجود تھے، ازبکستان کے پریزیڈنٹ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ جو ہے ریپبلک آف زمبابوے وہ موجود تھے، جارجیا کے پرائم منسٹر موجود تھے، پرائم منسٹر ریپبلک آف کرگستان موجود تھے، اس کے ساتھ چیئرمین آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو آف نیشنل اسمبلی آف ریپبلک آف بیلاروس وہ موجود تھے، اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر البینیا کے موجود تھے، وائس پریمیئر جو ہے اسٹیٹ کاؤنسل آف پیپلز ریپبلک آف چائنا موجود تھی، اس کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ کمبوڈیا کے موجود تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر سلویکیا کے موجود تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر یوکرائن کے موجود تھے، ڈپٹی چیئر آف دا کاؤنسل آف منسٹرز آف بوسنیا ہرزیگوینا جو ہے وہ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین آف اسٹیٹ کمیٹی جو ہے وہ ترکمانستان کی وہ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایکسلنسی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ان تمام ڈگنیٹریز کی موجودگی میں ان کو بلائے جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ایک وہ صوبہ جو 15 کروڑ کے لگ بھگ آبادی کا صوبہ ہے، اور اس آبادی کے دنیا میں ملک موجود ہیں، اور ان کے اندر جو ان کی جو چیف منسٹر ہے جو پاکستان کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہے، اور اس نے اپنے 2 سال کے اندر جو فلیگ شپ پروگرام شروع کیے، ان فلیگ شپ پروگرامز کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک فخر کی جو ہے وہ بات ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ لوگ چیف منسٹر کو جو ہے وہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کے پروگرامز ہیں، اور بائی دا وے وہ جو پویلین تھا اس کے اندر بروشرز اور ڈیٹیلز رکھی گئی تھی اپنی چھت اپنا گھر کی، اور لوگوں نے اس میں بہت گہری دلچسپی لی، اس ماڈل کو بہت اور ملکوں کے مندوبین سٹڈی کر رہے تھے کہ یہ کیسا پروگرام ہے جس کے اندر 1.25 سال کے اندر 1 لاکھ گھر بنا دیے گئے ہوں اور 65,000 گھر جو ہے وہ زیر تکمیل ہوں۔ تو یہ تو آذربائیجان کے حوالے سے جو چیف منسٹر صاحبہ نے، اور بائی دا وے وہ کل جو ہے وہ رات کو واپس آئی ہیں، اور آج صبح سے جو دفتر کے اندر سرکاری کام ہیں وہ شروع ہوئے ہیں۔ آج ان کی پہلی جو میٹنگ تھی وہ ویٹ جو ہے اس کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے ایک میٹنگ جو ہے چیئر کی، جس کے اوپر انہوں نے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ویٹ کی جو کاشت ہے اس کے اوپر شاباش دی ہے، جو 22 میٹرک ٹن جو ملین میٹرک ٹن جو یہ پروڈکشن تھی اس کا انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے۔ الحمدللہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پنجاب میں، اور پنجاب واحد وہ صوبہ ہے جس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے اس جو ہے وہ گندم کے پیداوار کے اندر۔ اور یہ بھی مجھے بتانے میں جو ہے چیف منسٹر صاحبہ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں کہ یہ جو گندم کی کاشت ہے اس کے ایریا آف پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوا ہے، یعنی زیادہ ایریا کے اندر جو ہے وہ گندم جو ہے وہ لگائی گئی تھی، اور اس کے اوپر اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو ریٹ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا اس سے زیادہ ہی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ گندم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کاشتکاروں نے جو ہے وہ بیچی ہے، اور ان کا ایک
خوش ہے کاشتکار فارمر خوش ہے چونکہ ان کا اس میں فائدہ ہوا ہے. اور یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کو بتایا گیا کہ 100 بلین کی جو ہے ٹریڈنگ ہوئی ہے ویٹ کے حوالے سے, چونکہ اتنی ریکارڈ پیداوار کے بعد جو ٹریڈنگ ہے اس کے اندر بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور ظاہر ہے جو پروفیبلٹی ہے کسان کی اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن آج کی میٹنگ کا جو پرپس تھا وہ یہ ہے کہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے 2-3 چیزیں شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ مجھے کہا تھا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویٹ ایک ایسا کراپ ہے جو یقیناً بیک بون بھی ہوتا ہے کسی بھی ملک کے, کسی بھی صوبے کے لیے. اس کے سٹاکس جو ہیں وہ بھی یقیناً ہر حکومت کے لیے جو ہے وہ برقرار رکھنے بھی ضروری ہوتے ہیں. اور اس دفعہ چونکہ تمام صوبے جو ہیں وہ ڈائریکٹ پروکیورمنٹ تو نہیں کر رہے, سو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو انکریج کیا گیا پنجاب کے اندر, جس کو باقی صوبوں نے بھی فالو کیا. اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس نے جو ہے وہ پروکیورمنٹ کی. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بہت سارے پلیئرز اور بروکرز جو ہیں وہ بھی ایسے معاملات میں انٹر ہوتے ہیں, اور انٹر ہو کر وہ جو ہے وہ ایسا منافع اور ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے جو آٹے کی قیمت ہے وہ, چونکہ چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا کنسرن ہمیشہ سے رہتا ہے, میں نے آپ کو کہا کہ آٹے کی قیمت بڑھنا ان کے لیے ایک مطلب زیرو ٹالرنس ہوتی ہے اس کے اوپر. اور ظاہر ہے جب گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا تو اس میں آٹے کی قیمت میں بھی مارکیٹ میں اضافہ ہوا. اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی طور پر آٹے کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ناقابل برداشت ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. فلور ملز اور رائس ملز جو ہیں ان کے ساتھ جو ہماری فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کلوز لائز آن رکھنے کے لیے کہا ہے, اور ان سے بات کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ جو اور گندم کا ایک وافر سٹاک جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب میں بھی موجود ہے, اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کسی پینک کی, کسی پریشانی کی ضرورت جو ہے وہ کسی طرف بھی نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ہمیشہ آٹے اور گندم کے اوپر بہت کنسرن رہتی ہیں, تو ان کا ایک لائیو ڈیش بورڈ ہے جو وہ اسپیسیفکلی ویٹ اور آٹے کی قیمت کے لیے جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ خود کرتی ہیں. سو اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے آج یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی سٹاکسٹ یا جو لوگ گندم جو ہے وہ اپنے پاس سٹاک کرنا چاہتے ہیں وہ جتنی چاہے گندم وہ رکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. لیکن ان کو اس کے لیے لائسنس لے کر ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس اس وقت کتنی گندم موجود ہے, تاکہ گورنمنٹ کو یہ معلوم ہو کہ کتنی گندم اس وقت پنجاب کے اندر موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کوارٹر میں گندم جب جس کی کٹائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو سیمائی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اور طرح کا پریشر آتا ہے. پھر جب بالکل گندم اینڈ ہونے والی ہو رہی ہے پھر اور طرح کا پریشرز آتے ہیں. سو کسی بھی طرح کے کسی پریشر کی پنجاب میں کوئی ضرورت موجود نہیں ہے, الحمدللہ وافر مقدار میں گندم موجود ہے. سو یہ صرف گزارش کرنی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, اور آن بورڈ لے کر تمام جو سٹاکسٹ ہیں ان سے کہیں کہ وہ جو جن کے پاس لائسنس ہیں وہ بھی لائسنس جو ہے وہ رینیو بھی کرائیں, جن کو رینیو کرانے کی ضرورت ہے, جو نیا بنوانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اوپن فورم ہے, وہ نیا جو ہے وہ لائسنس بنوا سکتے ہیں. اور جتنا بھی سٹاک رکھنا چاہیں گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ سٹاک وہ رکھ سکتے ہیں, لیکن صرف ان کو لائسنس لینا ہوگا اور ڈکلیئر کرنا ہوگا. چونکہ پنجاب میں جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, کسی بھی کو ہورڈنگ کرنے کی اور جان بوجھ کر جو ہے وہ قیمتیں بڑھانے کی, کسی شارٹیج کو, فیک شارٹیج کو کریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کی اجازت جو ہے وہ پنجاب میں نہیں دی جا سکتی. تو اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے 15 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا ہے تمام سٹاکسٹ کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو, کہ وہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو اس سے رابطہ کر کے اپنے لیے لائسنس جو ہے وہ حاصل کریں, اور وہ پھر اپنا گندم کا سٹاک جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں.